اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات پڑھیں یہ پوری کائنات جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور اس کائنات کا جو سب سے عظیم شاہکار ہے وہ ہے حضرت انسان۔ انسان سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی کو عظمت حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ ملائکہ بھی جو ہر وقت پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ بھی انسان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ انسان کی عزت سے زیادہ ملائکہ کی عزت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ انسان اس کائنات کا، یہ کائنات پوری انسان کی مخدوم ہے، خادم ہے، اور انسان اس کا بادشاہ ہے، سرتاج ہے، سلطان ہے۔ انسان کو اللہ نے جو عظمت عنایت کی ہے وہ کسی اور کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے۔ کائنات میں، قرآن مجید میں، نہج البلاغہ میں، روایات میں، تاریخ میں جتنا بھی آپ مطالعہ کریں، ہر کتاب، ہر لفظ ایک علم کا دروازہ ہے، ایک باب ہے۔ جتنی بھی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، قرآن سے لے کر روایات، روایات سے لے کے تاریخ تک، ان میں کبھی بھی آپ کہیں بھی یہ نہیں دیکھو گے کہ خداوند عالم نے جب زمین کا فرش بچھا رہا تھا تو کہا کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے زمین یعنی یہ ارض جیسی چیز کا فرش بچھا دیا، نہیں کہا۔ جبکہ اس زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، اور جس کو ہم اپنی نگاہ میں پست جانتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر جو اللہ نے دولت رکھی ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کا شمار کر سکے۔ اور خداوند عالم اپنے بندوں کو قرآن مجید میں یہی بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، اجر کے بارے میں، ثواب کے بارے میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تمہارے خالق ہیں۔ اگر ہم تمہیں ثواب دے رہے ہیں، اگر ہم نے تمہاری عبادت پر اجر رکھ دیا ہے تو اس کا فقط مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں چاہتے بہت ہیں، تم پر مہربان ہیں۔ حالانکہ اجر مانگنے کا حق اس کو نہیں ہوتا جو غلام ہو، فقیر ہو،
مثلاً اگر میں اللہ سے اجر مانگوں تو میں کس بنیاد پر اپنے مالک سے اجر مانگ سکتا ہوں؟ جو نماز میں پیشانی جھک رہی ہے وہ میری ہے، جو بدن کے اندر طاقت ہے وہ میں نے پیدا کی ہے، کمر کے اندر جو خم ہے جھکنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ میں نے بنائی ہے، پیروں کے اندر اللہ نے جو قوت رکھی ہے وہ میری ہے، اللہ نے عقل کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے یہ میں نے رکھا ہے۔ وہ چاہتا تھا تو مجھے جانوروں کی طرح جو رکوع اور سجدے میں رکتے اور چلتے ہیں اس طرح بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر یہ مالک کا احسان نہیں ہے کہ اس نے مجھے سیدھا پیدا کیا ہے، مستقیم بنایا ہے۔ میرے ہاتھ کو یہاں کندھوں کے بجائے یہاں گردن سے بھی لٹکا سکتا تھا، اور بہت سے عجیب الخلقت ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ کہیں اور سے ہیں، پیر کہیں اور سے ہیں، یہاں پیر یہاں لٹکی، جو عجیب الخلقت ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی خدا ایسا کر سکتا تھا، لیکن مالک نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، مجھے سیدھا بنا دیا۔ مجھے تو اپنے ہاتھوں کی 5 انگلی دیکھنے کے بعد اور ان 5 انگلیوں میں نشانات دیکھنے کے بعد میری ہدایت کے لیے یہ میرا ہاتھ کافی ہے۔ اگر میں اس میں غور کر لوں، اس میں 12 امام کا بھی عدد ہے اور 14 معصومین کا بھی اسی ہاتھ میں عدد ہے، لیکن میں تو اتنا اس کائنات میں کھویا ہوا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو بھی کبھی نہیں دیکھتا۔ اور کاش کہ میں اپنے ہاتھوں کی نعمت کو دیکھ لیتا کہ خداوند عالم نے میرے ہاتھ کو صحیح و سالم بنایا ہے، تو میرے لیے عبادت کرنے کے لیے اتنا کافی تھا، اس لیے کہ تھوڑا سا بھی بہت ہے، لیکن خدا کی نعمت تو کوئی چھوٹی ہے ہی نہیں۔ اگر انسان آنکھوں کا جواب لانا چاہے تو کیا لا سکتا ہے؟ امام صادق نے یہی تو فلسفہ پیش کیا تھا، یہی فلسفہ پیش کیا تھا ابو حنیفہ کے سامنے۔ اے ابو حنیفہ، دیکھو کبھی قیاس سے اللہ کے احکام نہ جو سمجھنا، اگر واقعی تم قیاس سے اللہ کے احکام سمجھ سکتے ہو تو یہ بتاؤ پروردگار عالم نے زبان میں میٹھا پانی کیوں پیدا کیا اور خداوند عالم نے کان میں کڑوا پانی کیوں پیدا کیا؟ خود ہی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ حنیفہ، انسان سب کو یہ موقع نہیں ہے کہ وہ بہترین محلوں میں زندگی گزارے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیتوں میں زندگی گزارتے ہیں، رات میں جنگل میں سو جاتے ہیں۔ اگر حشرات الارض، اگر خدا اس کان میں کڑوا پانی نہ پیدا کرتا تو کیڑا مکوڑا اس میں جانے کے بعد اس کے پردے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے میری زندگی کی حفاظت سوتے میں بھی کی ہے، جاگتے میں بھی کی ہے۔ کتنا عظیم ہے مالک۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے، اگر انسان ذرا سی غور کر لے کہ خداوند عالم کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسا انسان بنایا ہے، اس زمین میں کتنی نعمتیں پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو تم جو پیشانی سجدے میں رکھ رہے ہو تمہاری نہیں ہے، لہذا جب کوئی چیز تمہاری ہے ہی نہیں تو اجر کا بھی حق نہیں ہے۔ بھئی مال بیچنے کے بعد ہی تو تجارت پہ فائدہ اٹھاؤ گے کہ بغیر مال بیچے جو آپ کا ہے ہی نہیں، کیا اسے بیچنے کے بعد بھی فائدہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ مگر کتنا کریم ہے پروردگار، طاقت ساری اس کی ہے۔ زمین کس کی ہے جس پہ میں سجدہ ریز ہوں؟ اللہ کی۔ آسمان کس کا ہے جو مجھ پہ نعمتوں کی برسات کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہاتھوں میں طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ لیکن اگر میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں تو خداوند عالم انعام و اکرام کا اعلان کر دیتا ہے کہ وہ تمہیں انعام دے گا، وہ تمہیں اکرام دے گا، تمہیں مکرم بنا دے گا، جبکہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں اللہ سے اپنی نمازوں کا مطالبہ کروں۔ میں حق نہیں بنتا میرا، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں مجھے اللہ نے عنایت کی ہے۔ مثلا میں نے اگر کوئی خط لکھا تو میں اس کی اجرت مانگ سکتا ہوں۔ میں نے اگر کوئی مزدوری کی تو پرائم منسٹر ہو یا امام ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
میں اپنی مزدوری مانگ سکتا ہوں، میں اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہوں، لیکن یوں ہی چلتے چلتے جب میں اپنی مزدوری مانگ سکتا ہوں، چلتے چلتے ماں کی خدمت میں آیا، ضعیف ماں لیٹی ہوئی تھی، کوئی دنیا کا آدمی اگر میں اپنی مزدوری کی اجرت مانگ رہا ہوں مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلط کیا. ہر آدمی یہی کہے گا سب کو خرچ ہے، ہر انسان کو زندگی گزارنی ہے، لہذا سب کو خرچ لگے ہوئے ہیں، اگر انسان اپنی مزدوری مانگ رہا ہے تو کوئی غلط نہیں کر رہا. لیکن جیسے ہی میں ماں کی خدمت میں آیا اور ماں نے کہا بیٹا میرے پیر دبا دیجئے، میرے ہاتھوں پہ یہ مالش کر دیجئے، مجھے تو اجرت مانگنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، میں نے پلٹ کے ماں سے بھی کہہ دیا اگر میں آپ کے پیر دباتا ہوں تو کتنی اجرت ہوگی، ہاتھ دباتا ہوں تو کتنی اجرت دیں گی. جو ساری دنیا آج میری تعریف کر رہی تھی، انسان کا حق ہے وہ اپنی مزدوری کی اجرت مانگ لے، مگر ماں کی خدمت میں اگر اجرت مانگ لی تو وہ ساری دنیا مجھے کہے گی کتنا نالائق ہے. ارے جتنے وجود دیا ہے اس سے اجرت مانگ رہا ہے، ماں اگر نہ ہوتی تو تیرا وجود نہ ہوتا. یہیں رک کے کہتا ہوں ماں نے وجود دیا نہیں ہے، کسی دی ہوئے پروردگار کو پروان چڑھایا ہے. جب پروان چڑھانے والے کو اجرت نہیں مانگ سکتا ہوں، جس نے ماں کو بھی دے دیا وجود کو بھی دے دیا، اس سے عبادتوں کی اجرت کہاں مانگ سکتا ہوں؟ مانگ سکتا ہوں نہیں. لیکن جب ماں کی خدمت کر کے چلا، ماں نے پلٹ کے دل خوش ہو گیا، ماں نے پلٹ کے کہا بیٹا ادھر آؤ، اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں سے اپنے اس بٹوے میں جو بہت سنبھال کے رکھتی تھی تکیے کے نیچے 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے، یہ تمہاری اجرت تو نہیں ہے مگر تم نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے، اس لیے جو کچھ ہمارا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، اس لیے کہ تم نے ہمارا دل خوش کیا ہے. جب ایک ماں کا دل خوش کر دیتے ہیں تو جو ماں کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو جو کچھ خدا کا ہے وہ بندے کا ہے، جو کچھ خدا کا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ بندے جن سے اللہ راضی ہے، جب وہ زمین کو اشارہ کرتے ہیں تو زمین راستہ چھوڑ دیتی ہے، جب وہ پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ راستہ چھوڑ دیتا ہے، جب وہ چاند کا اشارہ کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب وہ سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو پلٹ کے آ جاتا ہے. یہ ان کی انگلیوں میں دم نہیں ہے، یہ اس اطاعت میں دم ہے جو انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے. اللہ کی خوشنودی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی خوشنودی. اس لیے جو لوگ جن لوگوں کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں وہ یہ دعا نہیں کرتے خدا جنت دے دے، وہ یہ دعا کرتے ہیں خدا اپنا قرب عنایت کر دے. اس لیے جنت کی کوئی اوقات نہیں ہے. مثلا ایک محل ہے جو بہت عالی شان ہے، اس میں زندگی کے سارے عیش و آرام سب موجود ہیں، اس محل کا ایک مالک ہے. آپ محل میں رہنے کے لیے اجازت تو مل جائے مگر مالک کبھی آپ سے ملاقات نہ کرے اور چاہتا بھی نہ ہو آپ سے ملاقات کرے، اس محل میں آپ کا دل لگے گا. لیکن یہ محل تھوڑا سا بدصورت ہو مگر اس کا مالک آپ سے راضی رہے تو خدا کی قسم اس بدصورت محل میں دل لگے گا. اس لیے کہ مادی یعنی جنت جو بھی ہے وہ بہرحال ایک اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق تو ہے مگر خداوند عالم کی ذات سب سے عظیم ہے. تو اسی لیے جب روایت میں ملتا ہے یہ دعا نہ کرنا کہ خدا یہ دے دے، بلکہ یہ دعا کرنا پروردگارہ اپنا قرب عنایت کر دے. اس لیے کہ جب خدا کا قرب عنایت ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. روایت میں ملتا ہے جناب ربیہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. انسان کو واقعاً سلیقہ ہونا چاہیے، اپنے مالک کے بارے میں ذرا سا غور کرے، اللہ کے بارے میں ذرا سا سوچے، پورا دن انہی باتوں میں نہ نکل جائے. کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس رشتہ دار کے یہاں جانا ہے، کس پہ کتنا قرض ہے، میرے اوپر کتنا لون ہے، کتنا بیاج چڑھ رہا ہے، فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے، کمپنیوں میں. سب ہونے کے باوجود بھی ایک لمحہ پلٹ کے یہ ضرور سوچنا چاہیے
میرے مالک کا مجھ پہ کیا کیا احسان ہے. ایک لمحے کے لیے 5 منٹ 2 منٹ زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 2 منٹ نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی کہ انسان اپنے مالک کے بارے میں سوچ لے. میرے مالک کے مجھ پہ کیا احسان ہے, اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. ذرا سی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 2 منٹ روز 2 منٹ یہ سوچ لے انسان, اللہ کے احسان کے بارے میں سوچ لے, مالک کی قدرتوں کے بارے میں سوچ لے کہ مالک کی قدرتیں کتنی ہیں. جب مالک کی قدرتوں کے بارے میں انسان سوچ لے گا, مالک کتنا عظیم ہے, مالک کتنا کریم ہے, تو میں خدا کی قسم پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر اللہ کی بارگاہ میں بڑی لمبی دعائیں پڑھنے کو نہیں کہوں گا, اگر فقط یہ کہہ کے مانگا جائے گا نا, پروردگارا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میری حاجتوں کو پوری کر دے, تو ان ناموں میں اتنا اثر ہے کہ خداوند عالم ان ناموں کی برکت میں, یہ نام اگر بندوں کے رکھے ہوئے ہوتے تو کوئی اہمیت نہ ہوتی, اس لیے کہ بندوں کے رکھے ہوئے نام جہالت کی دلیل ہوتے ہیں. وہ عالم اس بچے کا نام رکھ دیتے ہیں جو ہوتا جاہل ہے, وہ فاضل اس بچے کا نام رکھتے ہیں جو فاضل بالکل نہیں ہوتا. وہ مثلا رضی عالم اس بچے کا نام رکھ دیتے ہیں تو لوگوں کے رکھے ہوئے نام جہالت کی دلیل ہیں, اور اللہ کے رکھے ہوئے نام بالکل جیسا نام ہے جس کا نام اللہ نے علی رکھا ہے اس کو علی بنایا بھی ہے, جس کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے اس کو حسن بنایا بھی ہے, جس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے اس کو حسین بنایا بھی ہے, جس کا نام صادق رکھا ہے خداوند عالم نے اس کو صادق بنایا بھی ہے. اور خدا نے دونوں صادقوں کی ولادت ایک تاریخ میں کر کے اعلان کر دیا, پہلا صادق آیا تھا تو دین کو پھیلانے آیا تھا, اور یہ درمیانی صادق آیا ہے تو دین کی حفاظت کے لیے آیا ہے. یعنی پہلے صادق سے دین کا آغاز ہوا اور دوسرے صادق سے دین کی حفاظت ہوئی. ٹھیک, اگر ہم ان کا نام لے کے فقط, یہ وہ شخصیتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر ہم فقط ان کا نام لے لیں, یا صادقو یا صادقو یا صادقو یا صادقو, اگر دن میں کئی مرتبہ ہم امام کو نام لے کے خطاب کر لیں تو کوئی حاجت نہیں رہ جائے گی جو خدا پوری نہیں کرے گا. دلیل ہے ہمارے پاس, ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کا مطیع ہو جائے, گناہوں کو چھوڑ دے, تو خداوند عالم جانوروں کو ایسی حس دے دیتا ہے کہ وہ اس کے راستے میں جو نجس جانور ہوتے ہیں فضلہ اور پیشاب نہیں کرتے. اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم جناب موسیٰ کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا. بہت توجہ سے سنیے گا, تاریخ ہے, روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے, دیکھا کہ ایک گھر میں, ان دونوں باتوں کو یاد رکھیے گا, اگر ان کا نام, ان کی زندگی, اگر ان کی پیروی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے اور گناہوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو جس راستے سے وہ گزر رہا ہے نجس جانور وہاں سے گزرتے نہیں, نجس جانور. اور اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو جناب موسیٰ کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت توجہ سے سنیے, امام ادھر سے گزرے, ساری عیاریوں مکاریاں, ناش گانے, تاش بازی, یہ سب ہو رہا تھا. کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے آئی, امام نے کہا اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا کہ اس کے غلام تو ہم جیسے ہیں,
یہ تو آزاد ہے. کہنے لگے مولا اگر ہاں یہ آزاد نہ ہوتا تو اپنے مالک کی گناہی کرتا. بندے کے معنی ہے غلام، اور غلام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیزن لے، بلکہ غلام کا حق یہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے بس اس پر ہی عمل کرنا ہوگا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے معلوم کیا، اے جابر تم نے بہت سارے معصوموں کا زمانہ دیکھا، تمہارا ایمان کس منزل پر پہنچ گیا؟ جابر نے کہا یبنا رسول اللہ، میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، یعنی دولت نہیں مجھے غربت چاہیے. میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی صحت مندی نہیں مجھے بیماری چاہیے، اس لیے کہ بیماری اور غربت میں خدا یاد بہت آتا ہے نا. بیماری اور غربت میں انسان اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو یاد کرتا ہے، اٹھتا ہے تو یاد کرتا ہے. امام نے فرمایا بس. کہا مولا، کہاں جابر، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے خود فیصلہ سنا دیا کہ بیماری چاہیے، صحت نہیں چاہیے، غربت چاہیے، دولت نہیں چاہیے. کہا آقا آپ کا ہمارا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. خدا اگر غربت میں رکھنا چاہتا ہے تو ہم غربت میں خوش ہیں، اور اگر دولت میں رکھنا چاہتا ہے تو ہم دولت میں خوش ہیں. ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا. تو بندے کا بھی اپنا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بندے کا بھی وہی فیصلہ ہونا چاہیے جو خدا کا فیصلہ ہے. اگر انسان کی زندگی میں امام کی تاریخ آ جائے، سیرت آ جائے اور انسان بدل جائے، بدلنے کے بعد خدا کی قسم جب ان کے ایک جملے پر عمل کرنے سے، اس شخصیت کا نام حافظ بشر بتاتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، یہاں سے گزرے اور یہ یا کاظم ہو یا کاظم ہو یا کاظم ہو کہتا ہوا ننگے پیر دوڑا تاکہ امام کے چہرہ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اور جب امام کے چہرہ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ پایا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، اب اس نے یہ طے کر لیا کہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاؤں گا. ساری دولت، سارے گناہوں کو چھوڑ کے یا کاظم ہو یا کاظم ہو یا کاظم ہو کہتا ہوا، پکارتا ہوا رستہ طے کرتا تھا. نہ سر میں نہ پیروں میں جوتیاں تھی، نہ سر میں ٹوپی تھی، نہ سر ڈھکا ہوا تھا، نہ پیر میں جوتیاں تھی. لہذا جس راستے سے یہ گزرتا تھا، پروردگار عالم نے بے شعور جانوروں کو اتنا شعور دے دیا تھا. حافظ بشر جس راستے سے گزر جایا کرتا تھا، اس راستے پر حرام گوشت جانور پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے تھے، گزرتے نہیں. ذرا سمجھو تو صحیح، جب خدا بے جان بے شعور جانوروں کو اتنا شعور دے سکتا ہے کہ یہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہے، لہذا اس راستے کو گندا نہ کرنا چاہیے. لہذا جب گناہگار کو اتنی عظمت دے دی جاتی ہے یا کاظم و پکارنے سے، اگر ہم اپنی مصیبتوں میں یا سادے کو کہہ کے پکاریں گے تو خداوند عالم ہماری حاجتوں کو پوری ضرور کرے گا. دلیل بھی ہے کہ خداوند عالم ہماری حاجتوں کو پوری کرے گا، اس لیے کہ امام انسان کی خدمت میں ہادی اور رہبر بن کے آیا. اور جب انسان کی خدمت میں ہادی اور رہبر بن کے آیا، امام کے جملے، چھوٹے چھوٹے فقرے جو امام صادق کے جملے ہیں، اگر ایک جملہ ہماری زندگی میں آ جائے، ایک بات، ساری پریشانیاں یہی ہے. مجلس ہونے کو ہوتی بہت ہیں، پڑھنے کو پڑھا بہت جاتا ہے، کہنے اور بتانے کو بہت بتایا جاتا ہے، مگر زندگی میں عمل میں باتیں نہیں آ پاتی. اگر وہ زندگی، حالانکہ اگر ہم امام کی ایک بات پہ عمل کر لیں تو میرا دعویٰ ہے ہم پورے دین پہ عمل کر لیں گے. امام کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور ایک ذرا سے جملے میں پورا دین سمجھا دیتے ہیں. یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے
یہاں تک کہ 1,24,000 نبیوں سے بھی ہے، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے۔ اس بات کو سارے نبیوں نے کہا، اور اگر دیکھنے کو جائے ایک ذرا سا فقرہ ہے، ایک ذرا سا جملہ ہے، مختصر سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات، اور اس میں پورا دین سمجھا دیا امامت نے۔ امامت کا کمال ہی ہے، ایک مختصر سا جملہ ہوتا ہے اور سب کی قلائی کھول دیتے ہیں، سب کی حیثیت بتا دیتے ہیں، سب کی ویلیو بتا دیتے ہیں، ایک مختصر سا جملہ۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر یہ روایت پیش کروں گا کہ جسے سارے نبیوں نے پیش کیا۔ ایک ذرا سے جملے میں امامت سارے حالات و واقعات کو بیان کر دیتی ہے۔ منصور دوانقی کا زمانہ ہے، اور ہمیشہ یہ بادشاہت یہی چاہتی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ان سے چھین لی جائے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے بندے عزت دیتے ہیں وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک جملہ تو یہ، دوسری بات ہے جو حدیث ہے، اسی لیے امام نے فرمایا، امام صادق نے، دیکھو بندوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، بلکہ بندے چاہے ناراض ہو جائیں اللہ کو خوش کرنا، اس لیے کہ جو اللہ عزت عنایت کر دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بندے اگر ذلیل بھی کرنا چاہیں تو بندے ذلیل نہیں کر سکتے، نہ بندے عزت دے سکتے، بندے کی حیثیت ہی کیا ہے۔ خود قرآن مجید سورہ مبارکہ واقعہ میں ہمارے غرور اور ہماری طاقتوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب موت تمہارے گلے تک پہنچ جاتی ہے، تمہارے سارے رشتہ دار تمہیں آ کے گھیر لیتے ہیں، باپ بھی نزدیک وہیں کھڑا ہوتا ہے، تمہارے بھائی بھی نزدیک وہیں ہوتے ہیں، خاندان والے بھی وہیں ہوتے ہیں، 20 خاندان کے جوان بالکل ہمارے سرہانے کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر سارے بے بس ہوتے ہیں، کوئی ہے جو موت کے پنجے سے ہمیں چھڑا لے؟ خدا ہماری طاقت کو یہیں للکارتا ہے، ارے تم تو اتنے کمزور ہو کہ اپنے ہی بھائی کو موت کے پنجے سے نہیں بچا سکتے، اپنے بھائی کو کیا خود اپنے کو بھی موت کے پنجے سے نہیں بچا سکتے۔ تو انسان کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ نہ دو پیسے کی کوئی عزت ہے، نہ غریب ذلیل ہوتا ہے، نہ امیر عزت دار ہوتا ہے۔ امام علی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور بہت توجہ سے سنیے گا، اور اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے گا، اس کو اپنے کئی حدیثیں پیش کرتا ہوں، اور سارے ایک ایک فکرے، ایک ایک جملہ زندگی میں کام آنے کے لیے، خدا کی قسم، ایسا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ فکریں ہوں اور ہم ان پر عمل کر لیں تو انسان نہ بے ایمانہ کر سکتا ہے، انسان نہ دوسروں کو ستا سکتا ہے، انسان نہ دنیا کے لیے مر سکتا ہے، انسان نہ ان نعمتوں میں غرق ہو سکتا ہے، انسان پھر انسان بن کے اللہ کے لیے زندگی گزارے گا اگر ان باتوں کو انسان بہت قاعدے سے سن لے یا پڑھ لے۔ ایک فقرے میں امام علی فرماتے ہیں، ایک جملے میں، دیکھو تمہارا ذلیل میری نگاہ میں اس وقت تک عزت دار ہے جب تک وہ مظلوم ہے، اور تمہارا عزت دار میری نگاہ میں اس وقت تک ذلیل ہے جب کہ وہ ظالم ہے۔ یعنی امام نے بتایا، نہ میرے یہاں رشتوں کی کوئی گنجائش ہے، نہ نام کی کوئی ویلیو ہے۔ اگر تم ظلم کر رہے ہو تو میرے قریب نہیں آ سکتے، اگر تم مظلوم ہے تو میرے نزدیک عزت دار ہو۔ یعنی میرا شیوا ظلم نہیں ہے، میں بندگان خدا پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر امام اس دنیا کی تعریف کرتے ہوئے، ان نعمتوں کو پیش کرتے ہوئے جن پہ ہم مرے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں کتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ انسان، تیرے سامنے یہ دنیا کی تصویر جسے تو دیکھ رہا ہے، 4 جملوں میں کتنی بڑی بات کہتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں،
دنیا کی سب سے بہترین نعمت شہد ہے. کیا ہے؟ اب فلسفہ سنیے، امام نے اس کو پھر حقیر کتنا بنایا. دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے بہترین غذا شہد ہے. ایک مکھی کا تھوک ہی تو ہے. یہ امام کے جملے ہیں. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ. دنیا کی بہترین غذاؤں میں سے انسان کیا کرے گا اس دنیا میں؟ زیادہ سے زیادہ اچھا کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ اچھا پہن لے گا. کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی بہترین غذا شہد ہے. ایک مکھی کا تھوک ہی تو ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے. ایک کیڑے کے منہ کا تار ہی تو ہے. پھر فرماتے ہیں دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے، یعنی شادی شدہ لذت. دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے. اب نتیجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ارے ایک نجاست کا دوسری نجاست سے اتصال ہی تو ہے. ایک نجاست کا دوسری نجاست سے اتصال ہی تو ہے. اور اتنی نجاست کے دونوں نجس ہو جائیں، کون سی لذت ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں لذت ہے؟ لہذا امام فرماتے ہیں اس مادی دنیا پہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شہد ہے تو مکھی کا تھوک، لباس ہے تو ریشم کے کیڑے کا ایک تار، لذت ہے تو نجاست کا نجاست سے اتصال. دنیا کی بہترین سننے والی آواز گانا ہے، گانا، مگر خدا کی نگاہ میں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ حرام قرار دیا. کون سی لذت اب باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہی امام فرماتے ہیں دنیا کی نگاہ میں جس کی اتنی عظیم تعریف جو دنیا کی کرے، واقعاً اس امام پہ سجدے، یہاں تک کہ ایک صدقے جائیں، یہاں تک کہ ایک جملے میں اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا فقرہ. امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کتنی عجیب ہیں یہ دو باتیں. بہت توجہ سے سنیے، کتنی عجیب ہیں یہ دو باتیں. ایک تو وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ نیکی جس کی زحمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے. یہ فکرے وہ ہیں کہ اگر انسان ایک ایک جملہ اپنی زندگی میں اتار لے، ایک ایک لفظ اپنی زندگی میں جگہ دے. آپ لے لیے لذتوں کے، جائیے جہاں دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائیے، یونیورسل مس یونیورسل، ایک لمحے کی لذت. جہاں حسن آ کے دم توڑ دے ایک ملکہ ہے، حسن کے سامنے لذت کے لیے آپ خواہش کے مرحلے اتریے. اب امام انہی فکروں میں فرماتے ہیں کتنی عجیب ہے یہ دو باتیں. ایک وہ گناہ لمحے سے زیادہ نہیں ہے اس کی لذت، ایک وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ نیکی جس کی زحمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے. گزر رہے تھے راستے سے، ایک ضعیف آدمی کے ہاتھ میں وزن تھا. لائیے رکشوں تک میں، آپ کی کار تک، آپ کی گاڑی تک میں پہنچا دیتا ہوں. ایک منٹ بھی نہیں لگی ہوگا، مگر خداوند عالم نے کتنا ثواب اس لیے دے دیا، اس لیے کہ بندگان خدا کی خدمت میں اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے نکلے، اور اب جو مدینے کی گلی سے نکلے تو امام حسین اس لیے کہ اللہ نے ثواب انسان کی سوچ پہ رکھا ہے، انسان کی نیت پہ رکھا ہے. اگر انسان کی سوچ بہترین ہے، اگر انسان کی نیت بہترین ہے تو ثواب کتنا ہے. اور عزت خداوند عالم اسی سوچ پہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے بادشاہ ہو مگر ذلیل ہو، اور ہو سکتا ہے علی کا غلام قمبر ہو مگر زمانے میں اس کو اتنی عزت ہو جو بادشاہ کو نہ مل سکے. تو اس سوچ پہ عزت ملتی ہے، اس فکر پہ عزت ملتی ہے. اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، عہدے کو عزت نہیں ہے، فکر کو عزت ہے. عہدہ تو پسرے سعد لے کے ذلیل ہو گیا، اور حرن حسین کے قدموں پہ جان دے کے عزیز ہو گیا. تو اس
سوچ کو عزت ہے، اس فکر کو عزت ہے، اس خیال کو عزت ہے. رتبے بھی عزت بھی اسی خیال سے، اسی سے ملتے ہیں. جتنی سوچ عظیم ہوگی. نکلے امام حسین مدینے کی گلی سے، دیکھا کہ دور کہیں مدینے سے دور، پہلے آبادیاں اتنی گھنی نہیں تھی، تھوڑی سی گھروں کے صحنوں میں گنجائش ہوتی تھی، دور دور گھر بنے ہوئے ہوتے تھے. گاؤں میں تو آج بھی ایسا ہے، ایک گھر یہاں بنا ہے، پھر کو بہت ساری لمبی زمین چھوڑ کے پھر ایک گھر بنا ہوا ہے، کھیتوں میں واڑیوں میں گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. امام حسین یہ جملہ یاد رکھیے گا، رتبے سوچ سے ملتے ہیں. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ جناب قمبر ہو سکتا ہے دنیا میں سب سے عظیم ہو، بادشاہ کو وہ رتبے نہ ملے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ متوکل نے ابن سکیت سے معلوم کیا تھا. ابن سکیت وہ ادیب انسان ہے جو متوکل کے دونوں بیٹوں کو پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابن سکیت سے متوکل نے غرور کے عالم میں پوچھا، ابن سکیت یہ تو بتاؤ میرے یہ دونوں بیٹے بہتر ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین بہتر ہے؟ ابن سکیت نے ایک مرتبہ کہا، کیا کہا؟ تیرے بیٹے بہتر ہیں؟ ارے علی کے بیٹوں کی بات کر رہا ہے، علی کے غلام قمبر کی جوتیوں کے تسمے کے برابر بھی تیرے بیٹوں کی حیثیت نہیں ہے، چہ جائے کہ علی کے فرزندوں کی بات کر رہا ہے، علی کے بیٹوں کی بات کر رہا ہے. تو رتبے اس سوچ سے بنتے ہیں، رتبے اس فکر سے بنتے ہیں، رتبے خیال سے بنتے ہیں. اگر پاکیزہ خیال ہے، اگر نیک خیال ہے، تو خداوند عالم اس خیال کی بنیاد پر بہت دولتیں دے دے گا. خیال کی بنیاد پر عزت ملتی ہے. پاکیزہ خیال پیدا کرو، نیک پیدا کرو، اچھا سوچو، بس برا نہ سوچو، غلط نہ سوچو، کسی کے بارے میں تنگ نظری پیدا نہ کرو، کھلے بندو رہو، اچھا سوچو. اس اچھے خیال پر، اس اچھے خیال پہ پاکیزگی ملتی ہے. یہی اچھا خیال طہارت کا ذمہ دار ہوتا ہے. خیال ہی سب سے بڑی دولت ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انسان مثلا واجب غسل کر رہا ہے. غسل کے دو طریقے ہیں، ایک ارتماسی غسل اور ایک ترتیبی غسل. ترتیبی غسل کا طریقہ یہ ہے، آپ نے سر و گردن دھویا ایک لوٹے سے، دایاں حصہ دھویا، بایاں حصہ دھویا، بس آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا بدن دھل گیا. خدا اپنے علم پہ نہیں، آپ کے یقین پر حکم لگاتا ہے. کاش بات واضح ہو جائے. خدا اپنے علم پہ نہیں، آپ کے یقین پہ حکم لگاتا ہے. مثلا آپ کی 3 رکعت نماز ہے، آپ نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے، مگر آپ کو شک ہو گیا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت. اب اسلام یہ پوچھتا ہے تمہارا یقین کتنا ہے اور تمہارا شک کتنا ہے. اگر تمہارا شک 40% ہے کہ 3 پڑھی ہے اور یقین 60% ہے کہ 4 پڑھی ہے، تو تم چوتھی سمجھ کے نماز تمام کر دو، ہم تمہاری 4 رکعت ہی شمار کر لیں گے. اس لیے ہم جزا اپنے علم پہ نہیں، تمہارے یقین پہ دیتے ہیں. ہمارے یقین پہ خداوند عالم جزا دے گا. یہاں تک کہ آپ وضو کر کے آئے تھے مسجد میں، راستے میں آتے آتے آپ کو نہیں پتا لگا کہ ٹوٹ گئی کہ باقی ہے، تو اب اسلام معلوم کرتا ہے تمہیں یقین کتنا ہے. اگر یقین ہے کہ تم با وضو ہو تو نماز پڑھ لو، ہم تمہاری وضو کو قبول کر لے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے علم پہ نہیں، ہمارے یقین پہ جزا دیتا ہے. تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اگر آپ نے ایک لوٹے سے مثلا سر و گردن دھل لیا، لیکن اگر آپ نے یہ خیال نہیں گزارا کہ میں یہ کام قربتاً اللہ، خیال یاد رکھیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فکر، یہ سوچ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. جب انسان کا خیال پاک ہو جاتا ہے تو میں آپ
کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے 50 لوٹے سر پہ ڈال لیے، 100 لوٹے دائیں حصے پہ ڈال لیے، 100 لوٹے ادھر بائیں حصے پہ ڈال لیے، مگر یہ خیال ذہن سے نہیں گزارا کہ میں یہ کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں، یہ 50 لوٹے سر و گردن پاک نہیں کر سکتے، یہ 100 لوٹے دایاں حصہ پاک نہیں کر سکتے، یہ 100 لوٹے بایاں حصہ پاک نہیں کر سکتے، اور ایک لوٹا بھی سر و گردن پاک کر دے گا تب جب یہ خیال دل سے گزر جائے میں یہ کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، پانی نے پاک کیا ہے کہ خیال نے پاک کیا ہے؟ ارے پانی پاک نہیں کرتا، نیتیں پاک کرتی ہے۔ پانی تو ظاہری نجاست کو دھلتا ہے، غلاظت کو صاف کرتا ہے، نیتیں پاک کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جب کفر ایمان کا کلمہ پڑھ لے تو یہ نہیں کہا یہ کپڑے اتار دے، یہ حالت کفر میں تو نے پہن رکھے تھے، تو نہالے غسل کر لے، تو حالت کفر میں تجھے پسینہ آیا تھا، نہیں، کپڑے بھی پاک ہو گئے، وہ پسینہ بھی پاک ہو گیا۔ اس لیے اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو اسلام نے کہا دہن پاک ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کہو تو تمہارا قلب پاک ہو جائے گا، امیر المومنین ولی اللہ کہو تو تمہاری نسل پاک ہو جائے گی۔ تو انسان کا خیال جتنا پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا اسی اعتبار سے درجے بنتے چلے جائیں گے۔ اب خیال پہ نعمتیں ملتی ہے۔ امام حسین نکلے، اور جب امام حسین نکلے دیکھا کہ ایک غلام اپنے کتے، اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک کتا ہے، غلام کو بیچارے کو ایک روٹی ملی، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک کتے کو ڈال دیتا ہے۔ امام حسین نے اس منظر کو دیکھا اور ایک مرتبہ سوال کیا۔ دیکھیے سوچ جتنی بڑھیا ہوتی ہے کلام بھی اتنا ہی بڑھیا ہوتا ہے، جتنی خراب سوچ ہوتی ہے زبان بھی اتنی خراب ہی ہوتی ہے۔ امام سے معلوم کیا گیا انسان کو کیسے پہچانے؟ کہا تورفو تکلمو، اس سے کلام کرو، وہ پہچانا جائے گا اس کے سینے میں کیا بھرا ہوا ہے، معرفت بھری ہوئی ہے کہ غلاظت بھری ہوئی ہے۔ جب بولے گا پتا چل جائے گا۔ جب عطر کی شیشی کھلتی ہے تو بتا دیتی ہے عطر کون سا ہے، بتا دیتی ہے کہ نہیں بتا دیتی؟ تو لہذا انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے اپنے کو بلند کریں، اس لیے کہ انسان کی نیت جتنی عظیم ہوگی خدا اتنا رتبہ عنایت کرے گا۔ امام حسین اس کے نزدیک سے آئے، ایک روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ کتے کو ڈالتا ہوا جاتا ہے۔ امام حسین نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک مخلوق کو راضی کر رہا ہوں تاکہ اس کا خالق راضی ہو جائے۔ ایک مخلوق کو راضی کر رہا ہوں تاکہ اس کا خالق راضی ہو جائے، اور یہ بات آسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا المخلوق عیال اللہ، جس طریقے سے ہمارا خاندان ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ لہذا کسی کو بھی اذیت نہ پہنچائیں، جانور کو بھی نہیں، اذیت پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو جانوروں کے منہ پہ نہ مارنا، اس لیے کہ وہ ان سے منہوں سے اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو جتنی سوچ عظیم ہوگی اتنے رتبے عظیم ہوں گے۔ جب امام حسین نے یہ فقرہ سنا تو فرمایا تیرا خالق تجھ سے راضی ہو گیا، اور اس غلام کے مالک کے پاس گئے، کہا بھائی اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ کہا آقا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کے قدم آ گئے ہیں تو بیچ دوں گا۔ امام نے غلام کو خرید کے آزاد کر دیا۔ مرتبہ یہودی نے معلوم کیا مولا آخر کیوں آپ نے اسے خرید کے آزاد کیا؟ کہا اس لیے کہ اس کی سوچ اچھی ہے، یہ کتے کو لقمہ ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا ایک مخلوق کو خوش کر رہا ہوں تاکہ اس کا خالق راضی ہو جائے۔ تو غلام کو مالک کہنے لگا ارے اس کی سوچ تو بہت اچھی ہے، مگر مولا آپ کے قدموں کی برکت میں نے اس باغ کے لیے اس کو خریدا تھا، آپ نے اسے آزادی دے دی، میں نے یہ باغ عطا کر دیا۔ سوچو ایک لقمے میں کتنی بڑی دولت مل گئی۔ یہ دولت لقمے کی نہیں ہے، یہ دولت اس نیت کی ہے جو اس کے پہلو میں جگہ پا رہی تھی۔
لہذا انسان جتنا عظیم ہوگا، اسی لیے امام صادق کی یہ بات دیکھو، اللہ کے بندوں کو خوش کر کے خدا کو ناراض نہ کرنا. اور امام کا قول ہی یہ ہے، وہ ایک فقرہ کہتے ہیں اور سب کی قلائی کھل جاتی ہے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں اور سب کی نیتیں کھل جاتی ہیں. منصور دوانقی کا زمانہ ہے. منصور دوانقی چاہتا تھا امام صادق کو رسوا کرے، ذلیل کرے، اپنی عزت کو دوبالا کرے. دربار میں بلا لیا. جب دربار میں بلا لیا تو عجب اتفاق تھا، جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم، جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہو جاتے ہیں. لہذا دربار سجا ہوا ہے، امام صادق کی توہین کرنا چاہتا ہے. اور جب امام صادق کی توہین کرنا چاہتا ہے، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھاٹا لوگوں کا ٹھاٹا جب مجھ میں مارتا ہوا ٹھاٹا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جب موجے مارتا ہوا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہے. اللہ نے اس کے اوپر ایک مکھی مسلط کر دی اس کے ناک پہ. اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ ادھر بیٹھتی تھی اور ادھر بیٹھ کے بہت زور سے کاٹتی تھی، تو بہت زور سے ہاتھ مارتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے ذلیل کر دیا. کہیں موسیٰ کے ہاتھوں سے فرعون کو ذلیل کرتا ہے تو کہیں منصور دوانقی کے ہاتھوں سے خود کو ذلیل کرتا ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے تماچا مارتا، اور بہت زور سے تماچا مارنے کے بعد اڑی ذرا سی دیر دور کو گئی، ادھر سے گھومنے کے بعد ادھر بیٹھ گئی. اب جب ادھر بیٹھی تو اس کے برابر میں بہترین تلوار چلانے والے جو سیکنڈوں میں قتل کر دیں تلوار کے وار سے. لیکن اللہ نے بتایا اگر ان تلواروں میں طاقت ہے تو ذرا اس مکھی سے انتقام لے کے بتا. نہیں لے سکتا. جب نہیں لے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جائے گی بھی تو ہم پہچان لیں گے. نہیں، ہمارے پاس تو شناخت ہی نہیں. لہذا یہ تلوار والے کچھ بھی نہیں کر سکے. اور جب بہت زیادہ ادھر یہاں اتنا پریشان کیا کہ کبھی یوں کر رہا ہے تو کبھی یوں، ادھر سے بھی کہہ کے آواز آنے لگی، ادھر سے بھی ٹہٹائے کے آواز آنے لگی، درمیان سے بھی لوگ ہنسنے لگے. بہت زیادہ ذلیل ہو گیا اور غصے میں آ کے امام صادق سے کہنے لگا اگر تم آل محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہر مخلوق کے بارے میں جانتے ہو کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے تو بتاؤ تو صحیح اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا. امام نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا تاکہ تیرے جیسے مغرور کے غرور کو توڑ سکے اللہ نے اس مکھی کو پیدا کیا. تو ایک جملہ ہوتا ہے ان کا، اور ایک جملے میں ایک حدیث میں پورا دین ہوتا ہے. بس انسان کا کمال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی کسی ایک بات کو جگہ دے. بس میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری زندگی ان کی باتوں سے خالی ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں جو نہیں کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ہماری زندگی میں کسی ایک بات کو، ان کی بات کو عمل دخل ہو کسی ایک کو. اگر مثلا انہوں نے فرمایا سچ بولیں تو مستمید میں آپ کے ساتھ ہوں. کیا ہم چیلنج دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم 100% سچے ہیں؟ تو یعنی ہم نے یہ بات نہیں مانی. اچھا ہم طے کرتے ہیں آج اس مجلس میں، اس محفل میں، اس غم کی سوگ کی مجلس میں ہم طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک بات اپنے امام کی، اپنے آقا کی مانی ہے؟ تھوڑا سا پانی ایک صلوات پڑھ دیں. کوئی ایک بات ہم اتنے 10 20 50 لوگ جتنے بھی ہیں ہم طے کر سکتے ہیں کہ کوئی سی بھی ایک بات ہم نے 100% اپنے مولا کی مانی ہے؟ کوئی ایک بات.
اگر انہوں نے تجارت کے اصول بتائے ہم نے مانے، اگر انہوں نے سچ کے بارے میں کہا ہم نے مانا، اگر انہوں نے پڑوسیوں کے اخلاق بتائے ہم نے مانے، نہیں ماننے چاہیے تو نہیں مانے تو نہیں مانے، اور اس کے اوپر تو یہ مانا کہ اگر ان کی ولادت ہوتی ہے تو ہم تو ناچنے لگے۔ کیا کل پالا گلی میں ڈانس نہیں تھا وہ؟ کیا ہم ناچ نہیں رہے تھے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس کلپیں نہیں آئی؟ کیا ہماری ان مسجدوں میں ایسی میٹنگیں نہیں ہونی چاہیے جو ایسی خرافات کے سامنے روک لگائی جائے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے اور پھر نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے دین کی ویلیو نہیں ہے، فقط ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میری جھوٹی عزت پہ ایک منہ پہ تماچا نہ لگ جائے، اس وجہ سے غلام باز ڈر رہے ہیں، تاکہ ایک منہ پہ تماچا نہ لگ جائے، جبکہ میری عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میری جھوٹی عزت ہے، یہ جتنی بھی شان ہے جھوٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جن کی سچی عزت ہے دین کو انہوں نے بچایا۔ کیا میری عزت امام صادق سے بڑھ کے؟ کیا میں امام صادق سے زیادہ عزیز ہوں اللہ کی نگاہ میں؟ کیا امام نے دین کے لیے زہر نہیں پی لیا؟ کیا زہر نہیں کھایا؟ ارے اور تو بڑھ کے اور، کیا امام کے سامنے، امام زین العابدین کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے نہیں لگے؟ دنیا میں سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے، انسان امام صادق کو منصور دوانقی کے ذریعے زہر دیا گیا، جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے، جنازہ بہت شان سے اٹھایا گیا، دفن ہوئے، خاک ملی، نماز میت ملی۔ امام کے فرزند نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن آئیے ہم جو محرم بلکہ پوری زندگی غم کرتے ہیں، جب ہم میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو آئیے میں بیان کرتا ہوں، اور بہت دکھ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ انسان اپنی زندگی کے گلا کٹانے تک کے بھی راضی ہو جاتا ہے، مگر انسان کمزور کہاں پڑتا ہے؟ انسان سب سے زیادہ کمزور وہاں پڑتا ہے جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ کے آگ کے گولوں پہ بٹھا دیا جائے، توپوں کے سامنے لٹکا دیا جائے، تو انسان سب سے زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں حسین کو سلام کرتا ہوں، امام حسین کو معلوم تھا میری بچی سکینہ کے تماچے مارے جائیں گے، میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، مگر اللہ اکبر، وہر حسین، وار سیدہ کے خون، وار وارث انبیاء، وہ تو نے وہ کام کر دیے جو کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، دیکھو میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میری پیاسی سکینہ کے رخساروں پہ تماچے نہ ماریے گا، مگر اللہ اکبر، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگ رہے ہیں۔ حسین تو شہید ہو گئے، مگر زین العابدین تو دیکھ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ظالم ایک مرتبہ جب کہ یزید کے دربار میں سکینہ پہنچی تو ظالم اور کچھ بھی چاہتا ہے، ایک مرتبہ سر حسین کا تشت لا کے رکھا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ سکینہ سے کہتا ہے، اے بچی سکینہ، میں نے سنا ہے تیرے باپ تجھے بہت چاہتے تھے۔ ہاں یزید ایسا ہی ہے، میرے بابا مجھے بہت چاہتے تھے۔ کہا اچھا، ہم نے یہ سر تمہارے سامنے رکھا، تم اپنے بابا سے کہو کہ وہ تمہاری آگوش میں آ جائے۔ اگر تمہاری آگوش میں آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے، اور اگر نہیں آیا تو ہم سمجھیں گے نہیں، یہ ایک بات ہے۔ مرتبہ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھا کے کہا، بابا، ارے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، سکینہ کی عزت رکھ لیجئے۔ کٹا ہوا سر اٹھا، سکینہ کے آگوش میں رکھا گیا۔ بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا، تماچے مارے گئے، ہاتھ باندھے گئے، رسن بستہ پھرایا گیا۔ ہاں اللہ اکبر، اے صادق آل محمد، آپ کے جنازے کو کفن ملا، دفن ملا، آپ کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھی، مگر حسین مظلوم کو آ کے دیکھ لیجئے، ارے بیٹوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پیروں میں
میں بیڑیا تھی، گلے میں خاک دور لنگر تھا، اور یہی تو احساس زندگی بھر رہا۔ میں اپنے بابا کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا، میں اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا، میرا بابا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، میں در خیمہ سے دیکھتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مالک واقعاً میں اپنے لیے تیری بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، واقعاً ابھی ایک بھی بات ہماری زندگی میں نہیں آئی کہ ہم نے اپنے امام کی کوئی ایک بھی بات مانی ہو۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے دعا کرتا ہوں، ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتا ہوں، مالک ہمیں ائمہ خدا کے اقوال، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے شیعوں کو، جو لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی سیرت کو داخل و شامل فرما۔ پروردگارہ ہم نام کے علی والے نہ رہ جائیں بلکہ کردار کے علی والے بن جائیں، ایسی دولت عنایت فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔